تمام دیکھنے والوں کو مسیح یسوع میں سلام۔ میرا نام راشد کمال ہے۔ میری ریکویسٹ ہے تمام نوجوانوں سے، تمام یوتھ سے کہ وہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور کلام کو سیکھیں۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ خدا نے منصوبہ نجات کس لیے تخلیق دیا اور نجات دہندہ یسوع مسیح کی پہلی آمد کی پیشن گوئیاں جو پرانے عہد نامے میں ہوئیں وہ تکمیل پائیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ نجات دہندہ یسوع مسیح کس لیے مصلوب ہوا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر اٹھایا گیا اور اب وہ جلد آنے والا ہے۔ مسیح خدا نے آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آپ کا خادم کامران انور۔ خدا نے انسان کو نیک و بد کی پہچان کا پھل کھانے سے منع کیا، مگر انسان نے سانپ یعنی شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس پھل کو کھایا اور خدا کی نافرمانی کی، اور خدا نے آدم کو باغ عدن سے نکال دیا۔ لیکن خدا نے رحیم ہو کر اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ انسان کے گناہ کے لیے فدیہ دے اور خدا اور انسان کے درمیان جدائی کو ختم کرے، کہ انسان یسوع مسیح پر ایمان لا کر حیات ابدی پائے۔ رومیو 5:18 میں لکھا ہے، جیسا کہ ایک ہی کی خطا کے سبب سے سب آدمیوں پر عذاب کا فتویٰ ہوا، ویسے ہی ایک ہی آدمی کی صداقت کے سبب سے سب آدمیوں نے صادق ٹھہر کر حیات حاصل کی۔ آمین۔ اور نجات کے سفر کا آغاز ابراہیم سے ہوا۔ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا اور اسحاق سے یعقوب اور یعقوب سے اس کے 12 بیٹے جو بعد میں اسرائیل کہلائے۔ تکوین 12:1-3 اور خداوند نے ابراہیم سے کہا، تو اپنے وطن اور اپنے اقربا کے درمیان سے بلکہ اپنے باپ کے گھر سے روانہ ہو اور اس سرزمین میں چل جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، تجھے برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو وہ برکت کا باعث ہوگا۔ جو تجھے برکت دے میں انہیں برکت دوں گا، جو تجھ پر بددعا کرے میں ان پر بددعا کروں گا، جہاں کے قبیلے تجھ میں برکت پائیں گے۔ اگرچہ مسیح یہودا کے قبیلے سے دنیا میں آیا جس کی پیشن گوئی پہلے تکوین میں کی گئی۔ تکوین 49:10 یہودا سے حکمرانی کا اسد نہ ہوگا اور نہ ہی اس کے قوم میں سے بلند جاتا رہے گا، جب تک کہ نہ شیلوا اور قومیں اس کی تابع دار ہوں گی۔ اشعیاء 7:14 اور خداوند خود تمہیں نشان دے گا، دیکھ کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ آمین۔ کنواری کے حاملہ ہونے کی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے۔ لوکا کی انجیل 1:30-35 اور فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم نہ ڈر، کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی، وہ بزرگ ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ تب مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کس طرح ہوگا جبکہ میں مرد سے ناواقف ہوں؟ اور فرشتہ نے اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ آمین۔ میکا 5:1 اور تو اے بیت الحم افراتا جو یہودا کے گھرانوں میں کم ترین ہے، تجھی سے میرے لیے وہ نکلے گا جو اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا، اور جس کا صدور قدیم سے بلکہ زمانہ سابق سے ہے۔ نجات دہندہ یسوع مسیح کی پیدائش شہر یروشلم میں ہوئی جس کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ متی کی انجیل 2:1-5 9-11 اور جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے وقت یہودا کے بیت الحم میں پیدا ہوا تو دیکھو مشرق کے کئی مجوسیوں نے یروشلم میں آ کر کہا کہ دیکھ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا ہے اور اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ جب ہیرودیس بادشاہ نے یہ سنا تب وہ اور اس کے ساتھ تمام یروشلم گھبرایا۔ تب اس نے سب سردار کاہنوں اور قوم کے فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کہاں پیدا ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا، یہودا کے بیت لحم میں،
وہ بادشاہ سے یہ سن کر روانہ ہوئے اور دیکھو وہ ستارہ جو انہوں نے مشرق میں دیکھا تھا ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر آ کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا، اور اس گھر میں داخل ہو کر اس بچے کو اس کی ماں مریم کے ساتھ پایا۔ ذکریہ 9 باب اس کی نامیاں ہیں۔ اے بیٹی صہیون تو نہایت شادمان ہو، اے بیٹی یروشلم خوشی سے للکار۔ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق اور مخلص ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ گدھی کے بچے پر سوار ہے۔ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے۔ متی 21 باب 6 سے 8 آئے۔ پس شاگرد گئے اور جیسا یسوع نے حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور وہ گدھی اور بچے کو لے آئے اور اپنے کپڑے اس پر ڈالے، اور وہ اس پر سوار ہوا، اور ہجوم کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے رستے میں بچھائے اور اوروں نے درختوں کی ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائی۔ یسایہ 53 باب 3 تا 5 8 تا 9 آیت۔ حقیر اور آدمیوں سے متروک، مرد غمنا اور آدمیوں کا آشنا، ایسے شخص کی مانند جس سے لوگ منہ موڑتے ہیں۔ وہ حقیر تھا، ہم نے اس کی کچھ قدر نہ کی، یقیناً اس نے ہماری ہی بیماریاں اٹھائی، ہمارے ہی غم اس پر لدے ہوئے تھے، حالانکہ اسے مبروز سمجھے اور خدا کی طرف سے مارا ہوا اور ذلیل، تو بھی وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے زخمی ہوا اور ہماری ہی بدیوں کی خاطر کچلا گیا۔ اسی کے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ گرفتار کرنے اور فتویٰ دینے کے بعد وہ اسے لے گئے اور انہوں نے شریروں کے ساتھ اسے دفنایا اور دولت مند کے ساتھ اسے قبر میں رکھا۔ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے۔ دیکھو یہودا جو ان 12 میں سے ایک تھا آیا، اور اس کے ہمراہ ایک بڑا ہجوم تلواریں اور لاٹھیاں لیے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے تھا۔ اس پر انہوں نے پاس آ کر اس پہ ہاتھ ڈالے اور اسے پکڑ لی۔ جب پلاطوس نے دیکھا کچھ بند نہیں پڑتا بلکہ ہنگامہ زیادہ ہوا جاتا ہے، تو پانی لے کر عوام کے سامنے اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا کہ میں اس راست باز کے خون سے پاک ہوں، تم جانا۔ تب حاکم کے سپاہیوں نے یسوع کو قلعے میں لے جا کر تمام گروہ اس کے گرد جمع کیا اور اس کے کپڑے اتار کر قرمزی چوگا پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور سرکنڈا اس کے دائیں ہاتھ میں دیا، اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس پر ٹھٹا مار کر کہا، اے یہودیوں کے بادشاہ سلام۔ جب انہوں نے اس کو مصلوب کیا تو اس کے کپڑوں کو پورا ڈال کر بانٹ لیا اور اس کا الزام لکھ کر اس کے سر سے اوپر لگا دیا کہ یسوع ہے یہودیوں کا بادشاہ۔ 9ویں گھڑی کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتانی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور یسوع نے پھر بلند آواز سے چلا کر جان دے دی۔ مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر مصلوب ہوا۔ متی 27 باب 57 سے 61 آئی۔ جب شام ہو، یوسف نامی رامتی ایک دولت مند آدمی آیا جو خود بھی یسوع کا شاگرد تھا۔ اس نے پیلاطوس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی۔ تب پیلاطوس نے لاش دے دینے کا حکم دیا۔ یوسف نے لاش کو لے کر صاف کتانی چادر میں کفنایا اور اپنی نئی قبر میں رکھا جو اس نے چٹان میں کھدوائی تھی، اور ایک بڑا پتھر قبر کے منہ پر لڑکا کر چلا گیا۔ زبور 16:10 آیت۔ کیونکہ تو میری جان کو عالم اسفل میں نہ چھوڑے گا اور نہ تو اپنے مقدس کو سڑنے ہی دے گا۔ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے۔ جب مسیح جی اٹھتا ہے۔ متی کی انجیل 28 باب 1 تا 7 آئے۔ اور سبت کے بعد پہلے دن پوپ اٹھتے مریم مجدلی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئی، اور دیکھو ایک بڑا زلزلہ آیا، کیونکہ خداوند کا ایک فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی سی اور پوشاک برف کی سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردوں کی مانند ہو گئے۔ فرشتے نے عورتوں سے خطاب کر کے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب کیا گیا ہے۔ وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ اور یہ جگہ دیکھو جہاں وہ پڑا تھا۔ متی 28 باب 18 سے 19 آئے۔ اور یسوع نے ان کے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا، آسمان میں اور زمین پر سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جاؤ اور قوموں کو شاگرد بناؤ اور باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ مرکز 16 باب 19 آیت۔ اور خداوند یسوع مسیح ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھا لیا گیا اور خداوند کے دائیں بیٹھ گیا۔
यीशु मसीह जल्द आने वाला है, आमदे सानी के लिए तैयार रहें। मुकाशफत 7 बाब पहली आयत। देखो वो बादलों के साथ आता है और हर एक आंख उसे देखेगी, और वो भी जिन्होंने उसे छेदा था, और जमीन के तमाम कबाइल उसके सबब से अपनी छाती पीटेंगे।